میں جا رہے ہیں 70 سال 100 سال پہلے اس مذہب کا اس مسلک کا کوئی وجود نہیں تھا. 100 سال پہلے پوری دنیا میں ایک مسجد بتا دے, کہتے ہیں یہ مسجد قاسمیوں کی مزاج کی ہے, یہ مسجد دیوبندیوں کی مزاج کی ہے, یہ مسجد تبلیغی مزاج کی ہے, یہ مسجد بریلوی مزاج ہے نہیں. تو آپ ایک مسجد 100 سال پہلے کی یہ بتا دو یہ اہل حدیث غیر مقلدوں کی مسجد ہے. ایک مدرسہ بتا دو, ایک کتاب بتا دو کہ یہ غیر مقلدوں نے 100 سال پہلے اس کتاب کو لکھا ہے. جیسے کہ مولانا نے فرمایا میاں نذیر حسین اس مذہب کا اور اس جو ہے لا مذہب کا مسلک کا بانی ہے, اس نے سب سے پہلے فتنہ ڈالا. الہ آباد کے اندر محمد رمضان نامی ایک کسان کو لے کر, ایک گمار کو لے کر, ایک جاہل کو لے کر انہوں نے روزانہ 30 روپے اجرت دے کر اس کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ حنفیوں کی مسجد میں جاؤ اور آمین چیخ کر کہو, حنفیوں کی مسجد میں جاؤ ٹانگڑیوں کو چیر کر رکھو, حنفیوں کی مسجد میں جاؤ رفع دین کیا کرو, حنفیوں کی مسجد میں جاؤ سینے پر ہاتھ باندھو. پہلی مرتبہ جب فتنہ آیا, جس طریقے سے ہماری مسجدوں میں کوئی چپل چور چپل چرا لے تو اسے ستون پر باندھ کر مارا کرتے ہیں, کم وقت یہ غیر مقلد محمد رمضان نام کا الہ آباد کی حنفیوں کی مسجد میں جب پہلی مرتبہ آ کر اس نے فتنے کی بیج کو ڈالنا چاہا, لوگوں نے چور چپل کا چور سمجھ کر اس کو جو ہے ستون سے باندھ دیا اور چپلوں سے اس کا سواگت کیا گیا. کیونکہ انگریزوں کی پشت پناہی تھی اور ملکہ وکٹوریہ کی پشت پناہی تھی. یہ کیس عدالت کے اندر چلا گیا. آپ کو ہندوستان کی عدالتوں کی حالت معلوم ہے کہ آج اگر کوئی مقدمہ دائر کیا جائے برسوں لگ جاتے ہیں اس کے نتیجے کے آنے پر, اس کے رزلٹ کے آنے پر. جنوری کے مہینے کے اندر محمد رمضان نامی آدمی نے مقدمہ دائر کیا, یہ حنفی لوگ مجھے جو ہے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے, اپنی جماعت میں شامل کرنے نہیں دیتے اور صفوں میں کھڑے ہونے نہیں دیتے. اس نے مقدمہ دائر کیا. 22 دن کے اندر انگریز جج نے فیصلہ دے دیا کہ اس مسجد کے اندر غیر مقلد بھی آ سکتا ہے اور حنفیوں کے درمیان کھڑے ہو کر ٹانگوں کو چیر بھی سکتا ہے اور سینے پر ہاتھ بھی باندھ سکتا ہے. یہ جو ہے وہاں سے گورنمنٹ سے اجازت ملی, نبی کے دربار سے اجازت نہیں ملی, امام بخاری سے اجازت نہیں ملی, محدثوں کے طبقے سے اجازت نہیں ملی, مفتیوں کے طبقے سے اجازت نہیں ملی, فقہا کے طبقے سے اجازت نہیں ملی. پناہ ملی تو کہاں ملی؟ انگریز کی عدالت میں ملی. اور لوگوں سن لو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ جو کریں گے انگریزوں کی عدالت نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. ملکہ وکٹوریہ کے انگریزی ججوں کے سامنے تم نے مقدمہ تو جیت لیا, جب خداوند قدوس کی عدالت ہوگی اللہ کی قسم تمہیں بڑی رسوائی ہوگی, بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. دھوکے میں آنے والے میرے بھائی آپ بہت دھوکے میں آ گئے ہیں, مغالطے میں آ گئے ہیں, ایک نمبر کے چور ہیں, بدماش ہیں. ہمارے پاس اس معراج شیطانی کی کیسٹ ہے. آؤ میں آپ کے در کا, آپ کے شہر کا مہمان ہوں. اگر میری زبان سے کوئی غلط الفاظ نکلے آپ کو حق ہے پکڑنے کا, مواخذہ کرنے کا. کوئی لامذہب ٹولے کا آدمی ہے آئے میرے پاس, میں دکھاتا ہوں صوفی اور شیطان کیسٹ ہے. یہ مسلک والے لامذہب ٹولے کے افراد جب تک بزرگوں کو گالیاں نہ دیں, اولیاء اللہ کو گالیاں نہ دیں, صحابہ کرام کی تنقیص نہ کرے, ان کو برا نہ سمجھے, اس وقت تک ان کا پیٹ نہیں بھرتا. جس طریقے سے شیعہ اپنی شیعت پر اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب وہ صحابہ کو گالی دے. اللہ کی قسم انہوں نے کہا کہ خواجہ کے معنی آتے ہیں ہجڑے کے, اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ, میں اپنے سینے پر چٹان رکھ کر کہہ رہا ہوں میرے سنی بھائیوں کہ انہوں نے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو ہجڑا کہا اور کہا کہ خواجہ کے معنی ہجڑا آتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نہ مرتے. میں یہ الفاظ زبان سے نکالنا نہیں چاہتا, میرے پاس پروف ہے. حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کے تعلق سے, حضرت خواجہ بندے نواز کے تعلق سے میرے پاس ان کے ثبوت ہیں کہ انہوں نے تاریخ کے جھوٹے موٹے اور من گھڑت حوالوں سے کہا ان میں کوئی ہجڑا تھا, ان میں کوئی لواطت کرنے والا تھا, ان میں کوئی عیاش تھا. میرے سنی بھائیوں کیا یہی اولیاء اللہ کا عشق ہے؟ کیا یہی بزرگان دین کی محبت ہے کہ تمہارے شہر میں آ کر ایک بدماش اولیاء اللہ کو گالی دینے والا, بزرگان دین کو گالیاں دینے والا, ائمہ دین کو گالیاں دینے والا آیا اور اس نے بکواس کی اور بکواس کر کے چلا گیا؟ تم میں کوئی ایک ایسا مائیکل لال نہیں تھا, ایسا بہادر نہیں تھا, ایسا خواجہ غریب النواز کا چاہنے والا نہیں تھا, نظام الدین اولیاء اور پیران پیر کے دامن کو تھامنے والا نہیں تھا جو اس کے گریبان کو پکڑ کر یہ کہے او مردود اپنی زبان پر لگام لگا,
کہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دینا بند کر دے. ایک مرد مجاہد نہیں پیدا ہو سکا, احساس نہیں تھا, شعور نہیں تھا, خدا ہمیں معاف کرے. لیکن میرے بھائی, آئندہ اگر اسلام مذہب ٹولے کا کوئی آدمی آئے, بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنا چاہے, عنوان تھا اتباع سنت, نبی کی شان میں قصیدہ پڑھنا چاہیے تھا, اتباع رسول کی فضیلت بیان کرنا چاہیے تھا, منقبت بیان کرنا چاہیے تھا, ان چیزوں کو چھوڑ کر کیا ضرورت تھی ائمہ کو گالیاں دینے کی, بزرگان دین کو گالیاں دینے کی؟ ان کا مذہب بنا ہی ہے اس لیے کہ بزرگان دین کو گالیاں دی جائے. آپ دیکھیں محدثوں کے اندر طبقہ آتا ہے, طبقات حنفیہ, طبقات شافعیہ, طبقات حنابلہ, طبقات مالکیہ. محدثوں کے اندر جو تقسیم تھی اسی قسم کی تقسیم تھی. ایک تقسیم کوئی میکا لال قیامت تک لے کر آئے کہ ان محدثوں کے طبقات میں طبقات اہل حدیث بھی کوئی ہے. پہلی بات یہ, اہل حدیث کا نام ہی اپنی جگہ پر غلط ہے. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی, تم پر لازم ہے میری سنت پر چلنا. آپ نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی کہ میری حدیث پر چل کر تمہارے حدیث بنو. حدیث اور چیز ہے میرے بھائی, سنت اور چیز ہے. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے, وہو یباشر, اور روزے کی حالت میں ازواج سے مباشرت کیا کرتے تھے, یہ حدیث ہے. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے اپنے بیگم کے بوسہ لیا کرتے تھے. حدیث ہے. کیا کوئی غیر مخلط وضو کرنے کے بعد بیوی کو چاٹے گا؟ کیا کوئی غیر مخلط؟ اہل حدیث جب تو کہتا ہے کہ حدیث پر عمل ہے تو تیرے پاس کیا وجہ ہے کہ کسی حدیث کو یوں کہے اس پر میں عمل نہیں کرتا, اس پر عمل کرتا ہوں, جب تجھ جیسے کم وقت کو یہ اختیار ہے یہ کہنے کا کہ اس حدیث پر عمل ہو سکتا ہے, اس حدیث پر عمل نہیں, پھر کیوں اتھارٹی نہیں, پھر کیوں پاور نہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو, پھر کیوں اجتہاد کا حق نہیں ملے گا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو, امام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آئے, بڑے بڑے اکابرین آئے, بڑے بڑے صوفی آئے, بڑے بڑے محدثین آئے, اور انہوں نے ان ائمہ کے مقابلے میں ایک اور مسلک قائم کرنا چاہا, لیکن ہار کر شکست کھا کر انہوں نے کہا خدا کی قسم ان کے دامنوں میں پناہ لینے کے علاوہ اور کہیں ہمیں جگہ نہیں ملتی. بڑے بڑے محدثوں نے یہ بات کہہ دی, اولیاء اللہ نے یہ بات کہہ دی, صوفیاء نے یہ بات کہہ دی, اور چوروں کے غلام, داڑھی منڈانے والے اور ہندوستان کو دارالاسلام کہنے والے, ملکہ وکٹوریہ کی چاپلوسی کرنے والے, اس کی منقبت کے اندر نظمیں گانے والے, انگریز حکومت سے آؤ میں دکھاتا ہوں 14 علماء ہے غیر مقلدوں کے, لا مذہب ٹولے کے, جن کو خان بہادر لقب ملا ہے اور جن کو اپنے وقت کے اندر جو ہے شمس العلماء کا, شمس العارفین کا خطاب ملا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں کتنی پراپرٹی کون سے انگریز نے کس عالم کو دی, اس وجہ سے دی. انگریز جب آیا ہندوستان کے اندر, انگریزوں کی آمد سے پہلے جتنے بھی بادشاہ ہندوستان کے اندر وہ تمام کے تمام بادشاہ حنفی تھے, اور ایک مزاج ہوتا ہے الناس علی دین ملوکہم کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوا کرتے ہیں. تو سارے ہندوستان کے لوگ حنفی تھے, سارے ہندوستان کے لوگ حنفیت پر عمل کرنے والے تھے. انگریز جب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے اس طبقے کو جنم دیا, اس طبقے کو وجود میں لایا. یہ طبقہ جب پیدا ہوا تو لوگ ان کو چھیڑا کرتے تھے, وہاں بھی کہہ کر چھیڑا کرتے تھے. ان کو برا لگا, انہوں نے باقاعدہ عدالت کے اندر ادھر عرضی دی اور درخواست دی کہ آئندہ سے ہمیں وہاں بھی نہ کہا جائے بلکہ اہل حدیث کہا جائے. مرزا کے لیے تھے, ہر جائے کے لیے تھے, مرزا کے لیے تھے, ہر جائے کے لیے تھے. وہ موت کا زخم علماء دیوبند نانات بھی کلش کر صدق وفا کا پے کر علماء دیوبند